کہ 2050 تک ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ آبادی کسی کی رہے گی وہ مسلمانوں کی رہے گی. اور یہ کوئی اڑتی ہوئی رپورٹ نہیں ہے، یہ وہ رپورٹیں ہیں جسے دبا دی. 2050 تک ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ تعداد کسی کو ہوگی تو مسلمان. امریکہ میں ہم بڑھ رہے ہیں، جاپان کے اندر تعداد بڑھ رہی ہے، برٹین کے اندر 6000 لوگ ہر سال قبول کر رہے ہیں اسلام. امریکہ میں 25% لوگ کنورٹڈ مسلم ہیں، 25%. کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی بڑے اور چھوٹے کا معاملہ نہیں ہے، کوئی امیر اور غریب کا معاملہ نہیں ہے، کوئی شیخ پٹھان سید کا معاملہ وہ ہم نے بنایا ہے، لیکن کوئی شیخ پٹھان سید کا معاملہ. کوئی کالا انسان کسی دکان پر کوئی سامان خریدنے جاتا، اگر دکاندار گورا ہے تو وہ کالے کو اپنا دکان کی کوئی سامان بیچتا نہیں تھا کہ تم کالے ہو. اللہ کے رسول کو گالیاں دی گئی، آپ کو گالی دی جائے گی آپ برداشت نہیں کریں گے، لیکن آپ کے رسول کو دی گئی. اللہ کے رسول کے اوپر ظلم کیا گیا، آپ کے اوپر کیا جائے گا آپ چپ نہیں رہیں گے، لیکن آپ کے رسول کے اوپر کیا گیا. غصہ بر ہو، بہت غصے آتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی بات پر کوئی بول دیا ہے غصہ ہو جاتے ہو، کوئی کچھ کہہ دیا ہے غصہ ہو جاتے ہو، عزت پر انگلیاں اٹھا دی گئی ہے غصہ ہو جاتے ہو، مسجدوں پر انگلیاں اٹھا دی گئی ہیں غصہ ہو جاتے ہو. 5 انچ اور 10 انچ کی بات ہوتی ہے. اسلام کے لیے کوئی تھپڑ نہیں کھایا ہم نے، اسلام کے لیے آج ہمارے گھروں پر کوئی آگ نہیں لگایا گیا، اسلام کے نام پر ہمارے بچوں کو کاٹا نہیں گیا، اسلام کے نام پر ہماری بہنوں کی عزت کو اچھالا نہیں گیا، اسلام کے نام پر ہمارے باپ کو آگ میں ڈالا نہیں گیا. یہ تو وراثت ہے کہ ہم آرام سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تمام قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث کیا اور ہمارے اور آپ کے دامن میں ایک بڑا ہی مقدس بابرکت دین رکھا جو دین اسلام ہے. اور لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و ثنا کے بعد میں شکر گزار ہوں ان نوجوانوں کا جنہوں نے اس مجلس کو سجایا، سنوارا اور اس کو سجانے اور سنوارنے کے لیے کوششیں بھی کی، اور ذہنی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی دونوں طریقے سے اس میں مدد کی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں پہلے بزرگ آگے رہتے تھے دین کے کام میں، دین کی مجلسوں کو سنوارنے میں، وہ پیچھے دکھ رہے ہیں. اور الحمدللہ نوجوانوں کے اندر یہ اللہ نے قوت پیدا کی کہ وہ ان جیسی مجلسوں کو سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. اللہ بزرگوں کو توفیق دے کہ وہ نوجوانوں کی جیسی ہمت ان کے اندر پیدا ہو، اور نوجوانوں کے اندر یہ جو ہمت اللہ نے پیدا کی ہے اللہ اس کو سلامت رکھے، باقی رکھے، آمین. حضرات، زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک مختصر سی بات سمجھانا چاہتا ہوں. اس بات کے سمجھانے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اس پوری دنیا کی پاپولیشن، آبادی
8 बिलियन क्रॉस कर गई है। 8 बिलियन, 8 बिलियन समझते हैं? 8 अरब पूरी दुनिया की आबादी। उस 8 अरब लोगों में 31.11% क्रिश्चियन है, 31%, और दूसरे नंबर पर 24.9%, 24.9% मुसलमानों की आबादी है। पूरी दुनिया की बात हो रही है, किसी एक मुल्क या एक शहर की बात नहीं हो रही। 8 बिलियन में 31% क्रिश्चियन है, 24% मुसलमान हैं और 15% ये हमारे हिंदू भाई हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया में हम नंबर 2 पर हैं, लेकिन तब भी मारे जा रहे हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं, कोई वक़्त नहीं। और इस्लाम ये दूसरे मजहब के मुकाबले में इस्लाम को ये ज़्यादा अब तरजीह दी जा रही है, फौक़ियत दी जा रही है। लोग इस इस्लाम को ज़्यादा पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 25% आबादी मुसलमानों की है, और वो मुसलमान हैं, 25% ये वो मुसलमान हैं जो कन्वर्टेड हैं, दूसरे धर्म को छोड़कर उन्होंने इस्लाम को कबूल किया है। गौर से सुनिएगा इस आंकड़े को और इस रिपोर्ट को। अमेरिका के अंदर 25% मुसलमान वो हैं जो कन्वर्टेड हैं, यानी दूसरे धर्म को छोड़कर उन्होंने इस्लाम को कबूल किया है। और एक साल में अमेरिका के अंदर एक साल में कम से कम 20,000 लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और ब्रिटेन के अंदर हर साल 6,000 लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और जापान के अंदर भी तेजी से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान में 10 साल के अंदर वहां मुसलमानों की आबादी डबल हो गई है, 10 साल के अंदर। और अगर आप रिपोर्ट देखें, और ये ताज्जुब की बात नहीं है, जरा गौर से सुनिएगा, एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि पूरी दुनिया में 2050 तक इस्लाम ये नंबर 1 इस्लाम बन जाएगा। यानी अभी जो क्रिश्चियन है 30%, 31%, 2050 तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की होगी और वो नंबर 1 पर आ जाएगी। और इतना ही नहीं, एक ग्राफ यहां भी बताती है कि 2050 तक हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा आबादी किसी की रहेगी, वो मुसलमानों की रहेगी। और ये कोई उड़ती हुई रिपोर्ट नहीं है, ये वो रिपोर्टें हैं जिसे दबा दी गई, जिसे लोगों तक पहुंचाया नहीं गया। अल्लाह उन लोगों को जज़ाए खैर दे जिन्होंने इस रिपोर्ट को निकाला और हम तक पहुंचाया। 2050 तक हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा तादाद किसी को होगी तो मुसलमानों की होगी। एक रिपोर्ट कहती है, अल्लाह इस चीज को सच कर दे, आमीन। लेकिन सवाल यहां यह पैदा होता है कि अमेरिका में हम बढ़ रहे हैं, जापान के अंदर तादाद बढ़ रही है, ब्रिटेन के अंदर 6,000 लोग हर साल कबूल कर रहे हैं इस्लाम। अमेरिका में 25% लोग कन्वर्टेड मुस्लिम है, 25% कन्वर्टेड मुस्लिम है। जब वो उन लोगों से इंटरव्यू लिया गया, वो लोग जो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए, और सवाल किया गया कि आपके इस्लाम में आने की वजह क्या है, कौन ऐसी चीज है जो आपके ज़हन को मुतासिर की, उस ज़हन को अपने मजहब को छोड़कर इस्लाम पर आने पर आप मजबूर हो गए। तो इज्तिमाई तौर पर अगर 100 लोगों का इंटरव्यू लिया गया तो उनमें से 95 लोगों ने 3 बुनियादी वजह बयान की, 3 वजह। उसी 3 वजह को आज आपके सामने बयान करूंगा कि उस 3 वजह को सुनकर, पढ़कर, जानकर, महसूस कर गैर जो है वो इस्लाम में आ रहे हैं। और उस 3 वजह को
ہم اور آپ جان کر سمجھ کر پڑھ کر دین سے بھی دور ہو رہے ہیں، مسجدوں سے بھی دور ہو رہے ہیں، دین کے کاموں سے بھی دور ہو رہے ہیں، رشتوں سے بھی دور ہو رہے ہیں، دشمنیاں عروج پر ہو رہی ہیں اور دن بدن آپسی بغاوتیں بڑھ رہی ہیں۔ اس 3 وجہ کو اپنا کر، 3 وجہ کو چھوڑ کر غیر اپناتے ہیں، اسلام میں آتے ہیں، اور ہم چھوڑتے ہیں تو وہ فتنے فساد کی وجہ بنتی ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ سوال کیا گیا کہ اس پہلی وجہ کا ذکر کیا جائے جو آپ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ کہا کہ وہ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اسلام کے بارے میں ریسرچ کیا، اسلام کو جانا اور پہچانا، تو ہم نے ایک چیز بڑی کامن پائی کہ اسلام کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی بڑے اور چھوٹے کا معاملہ نہیں ہے، کوئی امیر اور غریب کا معاملہ نہیں ہے، کوئی شیخ پٹھان سید کا معاملہ وہ ہم نے بنایا ہے، لیکن کوئی شیخ پٹھان سید کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بادشاہ ہیں تو یہ یہاں ہوں گے نماز کے اس صف میں، یہ غریب ہے تو وہ وہاں رہیں گے نماز کے اس صف میں۔ اور انہوں نے جب اس بات کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنا، اس فرمان کو پڑھا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم واحد، کہ تمہارا رب، تمہارا اللہ ایک ہے۔ لأفضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جب غیر مسلم، غیر مذہب والے اس بات کو، اس فرمان کو پڑھتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کے رسول کا فرمان کہ اے لوگو، پوری دنیا کو مخاطب، اے لوگو تمہارا رب ایک، اس بات کو یاد رکھو۔ اور دوسری چیز کہ اسلام کے اندر کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں۔ اجمی کسے کہتے ہیں؟ اس بات کو سمجھیے گا تب معاملہ کلیئر ہوگا۔ عربی تو جانتے ہیں، عرب میں رہنے والے کو عربی، پاکستان میں رہنے والے کو پاکستانی، ہندوستان میں رہنے والے کو ہندوستانی۔ تو عرب میں رہنے والے کو عربی، اور اجمی کون ہے؟ اجمی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو عرب کے نہیں ہیں، عرب کے باہر کے، جیسے کہ میں ہندوستان کا ہوں اور سعودی میں جا کر بس جاؤں تو میں سعودی والوں کے لیے اجمی ہوں گا۔ اجمی عربی میں باہر سے آنے والا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی باہر سے آ کے بس جائے سعودی کے اندر، عرب کے اندر، تو اس باہر والے کو سعودی والے پر کوئی برتری نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑا ہو جائے گا، اور کوئی سعودی کوئی اجمی کے سامنے بڑا نہیں ہو کہ ہم سعودی کے ہیں، یہاں اسلام آیا، دین آیا، رسول آئے، کتابیں آئیں، شریعت آئیں، جبریل امین آئے تو ہم بڑے ہیں، تم اجمی ہو، تم عرب کے نہیں ہو، تم ہم سے چھوٹے ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام میں یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ کوئی معاملہ نہیں، سب برابر ہے، اجمی بھی برابر اور عربی بھی برابر۔ کوئی کالا کسی گورے سے بڑا نہیں، کوئی گورا کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، اللہ کے درمیان، اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی بڑا اور چھوٹا ہے، کوئی کم اور زیادہ ہے، وہ تقوی کے بنا پر ہے، ایمان کے بنا پر ہے۔ کسی کا ایمان کم ہے، کسی کا ایمان زیادہ۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور عزت کس کی جائے؟ گورے کی۔ ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم اللہ کے پاس عزت والے ہو گئے، ہمارے پاس مال ہے تو ہم عزت والے ہو گئے، ہمارے پاس رتبہ ہے تو ہم عزت والے ہو گئے، ہم گورے ہیں تم کالے ہو تو ہم عزت والے ہو گئے، ہم رتبے والے ہیں تو عزت والے ہو گئے۔ ایسا نہیں، ہمارے پاس کار ہے ہم رتبے والے ہو گئے، ہمارے پاس بنگلہ ہے تو ہم رتبہ والے نہیں۔ تقویٰ ہے اگر، ڈر ہے اگر، شریعت ہے، سنت ہے، اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہے، اس بیس پر فیصلہ ہوگا کہ اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے، اللہ کے ہاں مرتبے والا کون ہے۔ تقوی کے بنا پر، پیسے کے بنا پر نہیں، عزت کے بنا پر نہیں، رتبے کے بنا پر نہیں، گورے اور کالے کے بنا پر نہیں، بادشاہ اور غریب کے بنا پر نہیں، تقوی بنیاد رکھی جائے گی۔ تقوی کس کا؟ آج دیکھ لیجئے، وہ
फलां साहब हैं, वो हाजी साहब हैं, वो बाबा हैं, वो पीर हैं, वो फकीर हैं, वो इज्जत वाले हैं। खत्म है इस चीज को। वो गैर इस्लाम के अंदर दाखिल ही हो रहे इस चीज को मानकर कि इस्लाम के अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं। मोहम्मद अली इंतकाल कर गए, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत बड़ा अमेरिका का बॉक्सर मोहम्मद अली, सरशमारिये मिलेगा, क्रिश्चियन था, अपने देश के लिए काला था। और उस दौर में अमेरिका के अंदर काले और गोरे में फर्क किया जाता था। अगर कोई काला इंसान किसी दुकान पर कोई सामान खरीदने जाता, अगर दुकानदार गोरा है तो वो काले को अपना दुकान की कोई सामान बेचता नहीं था कि तुम काले हो। ये फर्क किया जाता था, गोरा गोरा को सामान बेचेगा, काला काले से खरीदेगा। मोहम्मद अली अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आता है, बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल। जो अपने ही मुल्क के अंदर देखता है कि यहां तो काले और गोरे में फर्क है, गोरे का अलग मसला है, काले का अलग मसला है। गोरे की दुकान पर काला कोई खरीदारी नहीं कर सकता और काले की दुकान पे कोई गोरा जा नहीं सकता। यह फर्क बयान कर दिया गया। उस गोल्ड मेडल को मोहम्मद अली ने एक तालाब में डाल दिया कि मैं ऐसे मेडल को मानता ही नहीं जिस मुल्क के अंदर गोरे और काले में फर्क किया जाए। और इस्लाम को जाना, इस्लाम को पहचाना। और जब ये बात पढ़ी कि वला लि अहमर अला अस्वद, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फौकियत नहीं, कोई गोरा किसी काले से बड़ा नहीं, कोई काला किसी गोरे से बड़ा नहीं। जब अल्लाह के रसूल की इस फरमान को पढ़ता है वो मोहम्मद अली, वो क्रिश्चियन था, इस्लाम कबूल कर लेता है, इस्लाम कबूल करता है। और ऐसा नहीं कि इस्लाम कबूल करने के बाद छुप छुपा कर दावत, हम तो इस चीज दावत भी देता है लोगों के सामने, इंटरव्यू होता है तो इस्लाम की बातें भी रखता है। एक शख्स जो इस गोरे और काले की लड़ाई में वो इस्लाम कबूल कर लेता है। और ये इज्तिमाई तौर पर है। आज हमको अपने अंदर से इस चीज को खत्म करना होगा। मैं मानता हूं आज हमारे अंदर गोरे काले का कॉन्सेप्ट नहीं है। आज हमारे अंदर एक चीज है अमीर गरीब का, एक चीज है अमीर गरीब का, दूसरी चीज है जात बिरादरी का। हम शेख हैं तो शेख में शादी करेंगे, पठान हैं पठान में शादी करेंगे, सैयद हैं सैयद में करेंगे, अंसारी है अंसारी में करेंगे। याद रखिएगा ये चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन के आपके मर्तबे के लिए काफी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पठान हैं तो चले जाएंगे जन्नत में, आप सैयद हैं तो चले जाएंगे जन्नत में, आप अंसारी हैं तो चले जाएंगे। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि तक़वा होगा, ईमान होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत पर आपने अमल किया होगा, रसूल की सुन्नत के आगे अपने सजदे को खम किया होगा, तब इस बिना पर फैसला किया जाएगा। पठान सैयद अंसारी और के बेस पर नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज पूछा गया कि अच्छा ये तो पहली चीज हो गई जिसको आपने पढ़ा और इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। दूसरी चीज जरा गौर से सुनिएगा, माफी, दूसरों को माफ कर देना, दूसरों को माफ कर देना। मैंने क्या पढ़ा, इंटरव्यू देने वाले कहते हैं कि मैंने देखा और मैंने पढ़ा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, ये इंटरव्यू देने वाले बयान कर रहे हैं कि जब मैंने पढ़ा, वो उन लोगों ने पढ़ा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, समझाने के लिए, कि इंटरव्यू देने वालों ने कहा कि जब मैंने इस बात को देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, गालियां दी गई, सहाबा किराम को तड़पाया गया, और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा किराम को शेब अबी तालिब जैसी पहाड़ी पर 3 साल तक नजरबंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया। पहाड़ी पर 3 साल तक रहना, उस मक्का की पहाड़ी पर जहां धूप की तपिश, शिद्दत और हिद्दत हद से ज्यादा है, 3 साल तक जब वहां रहते हैं। कुछ सहाबे कराम हिजरत कर जाते हैं मदीना की तरफ, वहां जब हिजरत करते हैं तो मदीना जाकर वो ताकतवर हो जाते हैं। 3 साल के बाद जब अल्लाह के रसूल वहां से पलटते हैं और जब वाकया आता है फतेह मक्का का, तो उस दिन उन लोगों ने सोचा कि आज तो जुल्म किए गए थे, आज तो काटे जाएंगे, अल्लाह के रसूल सहाबा पर बहुत जुल्म किया है हमने, आज तो मारे जाएंगे, अपने घरों से निकाले जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी।
اور یہاں تک بھی نہیں، صحابہ کرام نے یہ اعلان بھی کر دیا آج تو خون بہانے کا دن ہے، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے۔ بدلہ، بدلہ، یہ لفظ، اس لفظ پر بھی میں آتا ہوں، بدلہ، بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر گئی، آپ نے کیا فرمایا؟ اليوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج خون خرابے کا دن نہیں ہے، آج کاٹے کٹانے کا دن نہیں ہے، آج لوگوں کو بے گھر کرنے کا دن نہیں ہے۔ اليوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ اللہ اکبر! ذرا سوچئے، اللہ کے رسول کو گالیاں دی گئی، آپ کو گالی دی جائے گی، آپ برداشت نہیں کریں گے، لیکن آپ کے رسول کو دی گئی۔ اللہ کے رسول کے اوپر ظلم کیا گیا، آپ کے اوپر کیا جائے گا، آپ چپ نہیں رہیں گے، لیکن آپ کے رسول کے اوپر کیا گیا۔ صحابہ کرام کو کے سامنے ان کی اولادوں کو اوپر ظلم کیا گیا، ماں باپ کو ننگا کر دیا گیا۔ آپ کے سامنے کیا جائے تو آپ بدلہ لینے کے لیے فوراً کیا جائیں گے، لیکن آپ کے صحابی کے سامنے کیا گیا۔ اس وقت میں اللہ کے رسول کے اوپر جو اتنے ظلم ہوئے، جب اقتدار میں آئے تب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہم بدلہ لیں گے، لیکن اعلان کر دیا کوئی بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے، جس کو رہنا ہے وہ رہ سکتا ہے، جو پناہ چاہتا ہے میں اسے پناہ دوں گا، کوئی بدلے کا دن نہیں۔ یہ اعلان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی بات کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے کیا کہا؟ غصہ ور ہو، بہت غصے آتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی بات پر کوئی بول دیا ہے غصہ ہو جاتے ہو، کوئی کچھ کہہ دیا ہے غصہ ہو جاتے ہو، عزت پر انگلیاں اٹھا دی گئی ہے غصہ ہو جاتے ہو، مسجدوں پر انگلیاں اٹھا دی گئی ہے غصہ ہو جاتے ہو، 5 انچ اور 10 انچ کی بات ہوتی ہے غصہ ہو جاتے ہو۔ اللہ کے رسول کا فرمان سنو، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگ جو اپنے غصے کو غصے کے وقت پی جاتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، صرف پیتے نہیں ہیں بلکہ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، محبت چاہتے ہو اللہ کی؟ بہت ہی محبت والے ہو، چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے محبت کرے؟ ایسے نہیں کرے گا، غصے میں آ کر زبان کو گندا کرنے پر اللہ محبت نہیں کرے گا، بدلہ لینے کی ہوس اور چاہت پر اللہ محبت نہیں کرے گا۔ کوئی کچھ بول دیا ہے اس پر ہم بھڑ گئے ہیں، آج تو جائیں گے، آج تو ختم کر آئیں گے، اللہ ایسے محبت نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ غصے کے وقت غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، معافی کب دی جاتی ہے؟ صحیح ہونے پر نہیں، غلط ہونے پر۔ سامنے والے نے بے وجہ گالی دی ہے، ہم نے معاف کر دیا، الزام لگایا ہے، ہم نے معاف کر دیا، کچھ برا کہا ہے، ہم نے معاف کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ 2 صفت، یہ 2 چیزوں کو جو اپنا لے، غصے کو غصے کے وقت پی جائے اور دوسروں کو معاف کر دے، اللہ نے اعلان کر دیا ہم ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ جو غصے کو پی جائے اور اللہ اور لوگوں کو معاف کر دے، ہم ایسے لوگوں سے محبت کی، اللہ کا اعلان ہے۔ محبت چاہتے ہو، ان 2 صفت کو اپناؤ، جن صفت کو جان کر، پہچان کر، پڑھ کر، ریسرچ کر غیر لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور اس چیز کو جو ہماری وراثت ہے، پیدا ہوئے ہیں کلمہ پر، بڑھے ہیں کلمے پر، پڑھے ہیں کلمے پر، نشو نما ہوا ہے کلمے پر، آج تک اسلام کے لیے کوئی تھپڑ نہیں کھایا ہم نے، اسلام کے لیے آج ہمارے گھروں پر کوئی آگ نہیں لگایا گیا، اسلام کے نام پر ہمارے بچوں کو کاٹا نہیں گیا، اسلام کے نام پر ہماری بہنوں کی عزت کو اچھالا نہیں گیا، اسلام کے نام پر ہمارے باپ کو آگ میں ڈالا نہیں گیا۔ یہ تو وراثت ہے کہ ہم آرام سے ہیں، آنکھ کھلی، مسلمان ہیں، بڑے ہوئے مسلمان ہیں، ہم مریں گے بھی انشاءاللہ دین اسلام کی خاطر۔ لیکن ذرا سوچو ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمان پیدا ہوئے تو تھے، لیکن ماں باپ نے انہیں غیر بنا دیا، ماں باپ نے دین اسلام سے دور کر دیا۔ جب اسلام کو پڑھتے ہیں ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، ان کے گھروں کو برباد کیا جاتا ہے، ان کے گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمان ہے،
کیوں؟ کیونکہ یہ نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے نام کے آگے مسلم لگا ہے. اس وجہ سے انہیں ظلم دیا جا رہا ہے, اس وجہ سے انہیں پریشان. ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا, ہمارے ساتھ تو ایسا ظلم کے پہاڑ نہیں ٹوٹے, اللہ محفوظ رکھے. لیکن اگر سوچنا کا مقام یہ ہے کہ اگر ابھی تک ظلم کے پہاڑ ٹوٹے نہیں ہیں, ابھی تک عزتیں اچھالی نہیں گئی, ابھی تک ہمارے کو جلایا نہیں گیا, ابھی تک ہمارے بچوں کی عزت محفوظ ہے, تو وہ دن بھی دور نہیں ہے. وہ اگر ہم اسی راستے سے بھٹک جائیں, جو چیز کو پڑھ کر غیر اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں, اس چیز کو اگر ہم چھوڑ دیں گے, یاد رکھیے گا آج میری اس بات کو, کل آپ بھی اس چیز کے شکار ہوں گے, کل آپ بھی ان مشینریوں کے شکار ہوں گے, کل آپ کے گھر بھی برباد ہو جائیں گے, کل آپ کے ایمان بھی حفاظت میں نہیں ہوں گے, کل آپ کی مسجدیں حفاظت میں نہیں ہوں گی, کل آپ کے بچوں کی عزت اور عزت حفاظت میں نہیں رہے گی اگر آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا, آپ نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جو غیر اپنا رہے ہیں اور اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. انٹرویو میں یہ بات نشنما ہو رہی ہے. اچھا بات تو یہ بھی آتی ہے مولانا, ہم لے تو سکتے ہیں نا بدلہ, معاف, دیکھیے معافی بہت بڑی چیز ہے, لیکن بدلہ لینے کا اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ نے کہا کہ دیکھو, کسی کے تم اگر بدلہ لو تو اتنا ہی لو. دیکھیے پہلے اللہ نے بدلہ کی بات کی, ذرا غور سے سنیے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ بدلہ ایک دم سے نہ لیا جائے غلطی کا. اللہ نے کہا اس آیت کے اندر کہ تم بدلہ لو غلطی کا, لیکن اتنا ہی لو, حد سے آگے نہ بڑھو. لیکن اللہ نے کہا لیکن وَلْيَعْفُوا, اگر تم انہیں معاف کر دو, وَلْيَصْفَحُوا, اصلاح کر لو. اور اللہ نے کہا کیا تم چاہتے نہیں میرے بندے, تم بدلہ کے ہوس میں, بدلے کے شکار میں, بدلے کی جلن میں, یہ بدلے کی آگ میں جو تم جل رہے ہو, فلانے نے برا کہہ دیا, تم اس آگ میں دن و رات جل رہے ہو, تمہارے کاروبار پہ اس جلن کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے, تمہاری نیندیں رات کی اس جلن بدلے کی آگ میں خراب ہو رہی ہے. اللہ نے کہا کہ میرے بندے ذرا سوچو تو صحیح, کیا تمہیں اس بات پسند نہیں, کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اگر تم معاف کر دو گے اور اصلاح کر لو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اللہ اکبر, یہ اللہ کہہ رہا ہے. میرے بندے کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اگر تم معاف کر دو گے دوسروں کو, اگر تم اصلاح کر لو گے ان کی اور اپنی, تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اور اللہ رب العالمین نہایت رحم کرنے والا, معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے. اللہ اکبر, اس بات کو یاد رکھیے. اور تیسری چیز, وقت تیزی سے جا رہا ہے, تیسری چیز اور یہ آخری چیز, برتاؤ. آج ہمارا برتاؤ کیسا ہے؟ رونے کا مقام ہے, یہ سوچنے کا مقام ہے, اور اس میں اندر سدھار کرنے کا مقام ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اسلام کیوں قبول کیے, وجہ کیا تھی اسلام قبول کرنے کی؟ یہ تیسری وجہ بیان کر رہا ہے. اسلام قبول کرنے والا شخص یہ تیسری وجہ کہتا ہے کہ میں نے اسلام کو پڑھا, میں نے قرآن کو پڑھا, ایک آیت پر آ کر میری نگاہیں رک گئی اور میرا دل مچل گیا اور میرے اعصاب جو غلط تھے وہ ٹوٹ گئے, میں اسلام کے اندر داخل ہو گیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. کہتے ہیں کہ جب میں نے اس آیت کو پڑھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ, پاس کے پڑوسیوں کے ساتھ, دور کے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ, ہمسایوں کے ساتھ, غیروں کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو. اور ایک بات یاد رکھیے, اللہ رب العالمین نے یہاں پہ جو پڑوسی کا لفظ استعمال کیا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اس پڑوسی کے اندر کوئی مذہب ذکر نہیں کیا. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اگر پڑوسی مسلمان ہو تب اچھا برتاؤ کرو, نان مسلم ہو, غیر مسلم ہو تب برتاؤ نہ کرنا. یہ نہیں کہا. پڑوسی ایمان میں حد درجہ اونچا ہو تب اچھا برتاؤ کرنا, ایمان کمزور ہو تب نہ کرنا.
یہ نہیں کہا اللہ نے. یہ نہیں کہا کہ اگر پڑوسی تمہاری مسجد میں آیا, تمہارے ہاں میں ہاں ملائے تب اچھا برتاؤ کرنا, تمہاری غلطی پر انگلی اٹھایا تمہاری اصلاح کرے تب برتاؤ اچھا نہ کرنا, بلکہ ایک عمومی بات کہی, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اور یہ ایسی چیز تھی کہ غیروں کو اسلام کے اندر داخل کر دیا. یہ ایسی چیز تھی جو غیروں کو اسلام کے اندر لانے پر مجبور کر دیا گیا. آج ہمارا دیکھ لیجئے, آج ہمارا ایک باپ کا ایک بیٹے سے نہیں بنتا, اور ایک بیٹے کا اپنے باپ سے نہیں بنتا, ایک دوست کا ایک دوست سے نہیں بنتا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر دور ہو جانے کی بات, ایک دوست کا ایک دوست سے نہیں بنتا, ایک پڑوسی کا ایک پڑوسی سے نہیں بنتا, ایک ماں کا ایک بہو سے نہیں بنتا, ایک ساس کا بہو سے نہیں بنتا, بہو کا ساس سے نہیں بنتا. اور آج غیر جو ہیں برتاؤ دیکھ کر, اچھا سلوک دیکھ کر, اچھا احسان دیکھ کر آج اسلام کے اندر داخل. کیا اللہ کے رسول کے اوپر ظلم نہیں کیے گئے تھے؟ کیا اللہ کے رسول کو گالیاں نہیں دی گئی تھی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھ لیجئے. ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے, صحابہ کرام گشت کر رہے تھے, پکڑ کر لے آئے, مسجد نبوی سے باندھ دیتے ہیں. کہتے کہ ثمامہ کیسے آئے ہو, خیریت تو ہے؟ کہتے میں تو خیریت سے ہوں. کہتے ہیں کہ تب کیا حال ہے؟ ثمامہ کہتے ہیں کہ البخاری کی روایت ہے, ثمامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, اے محمد اگر آپ مجھے قتل کر دے تو میں خونی آدمی ہوں. اگر آپ مجھے قتل کر دے تو قتل کر دے, میں خونی آدمی ہوں, میں بہت سے لوگوں کا قتل کیا. اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو یہ احسان ہوگا آپ کا. اگر آپ کو مال چاہیے میں دینے کو تیار ہوں. اتنا بولنا تھا اللہ کے رسول, اسی حال پر چھوڑ کر چلے گئے. معاملہ دیکھ لیجئے برتاؤ اللہ کے رسول کا. دوسرا دن ہوا, ثمامہ کیسے ہو؟ کہتے کہ میں خونی آدمی ہوں, قتل کر دے تو کوئی بات نہیں, معاف کر دیں, چھوڑ دے تو یہ آپ کا احسان, اور جتنا مال چاہے میں آپ کو دوں گا. چھوڑ کر چلے گئے. تیسرا دن, ثمامہ کیسے ہو؟ وہی جواب, معاف, میں خونی آدمی ہوں, قتل کر دے تو قتل کر دے, چھوڑ دے تو یہ آپ کا احسان, رقم چاہیے تو مجھ سے لے لے. اللہ کے رسول کہتے ہیں چھوڑ دو اسے. نہ ہی قتل کیا نہ ہی مال لیا, کچھ نہیں لیا. کہا جہاں سے لائے ہو چھوڑ دو اسے. بخاری کی روایت, امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ ثمامہ جاتے ہیں, پاس میں تالاب تھا, غسل کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے. یہ کیوں ہوا؟ یہ چیز ایک انسان کو چھوڑ دیا گیا, چھوڑا بھی تو اپنا بنا کر چھوڑا. ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر برتاؤ ایسا کر لیتے ہیں, تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر ہم باتیں ایسی بول دیتے ہیں, دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر ہم کام ایسا کر جاتے ہیں کہ محلے والے ناراض ہو جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بات پر صبر کرنے کے بجائے, صبر کا ہتھیار ہے, صبر ایسی چیز ہے. پوچھا گیا مولانا کب تک کریں صبر؟ کہنے والے نے کہا کہ جب تک قبر تب تک صبر. یاد رکھیے گا اس چیز کو, جب تک قبر میں نہیں جائیں گے تب تک آپ کو صبر کرنا ہے, تب تک صبر کرتے رہنا ہے, اور اچھا برتاؤ دوسروں کے ساتھ کرتے رہنا ہے. میرے عزیزو, یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم کو اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ امت, یہاں کا نوجوان آج کس چیز میں گرفتار ہے؟ ان تینوں چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی چھوڑ دیا, ہم نے غلطی پر معاف کرنا بھی چھوڑ دیا, اور ہم نے تیسری چیز تھی کہ ہم نے جو فرق ہے گورے اور کالے کا, اونچے اور نیچے کا, امیر اور غریب کا, اس فرق کو ہم نے چھوڑا ہی نہیں. اور وجہ کیا ہے کہ ہم آج اسلام سے دور ہو گئے. نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد عشق و محبت کے فتنے میں گرفتار, بوڑھوں کی ایک بڑی تعداد اسلام سے دور. کچھ نوجوان ہیں جو اسلام کے لیے کر رہے ہیں, انہوں نے یہ مجلس کو سجایا ہے, لیکن ایک نوجوان کی لمبی تعداد, کثیر تعداد عشق و محبت کے فتنے میں ہے. ایسے لوگوں کے لیے یوسف علیہ السلام کی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. جب ایک عورت نے آپ کو اپنے طرف مائل کیا غلط کام کے لیے, تو رب السجن احب الی مما یدعونی الیہ, آپ نے کہا تھا کہ اے اللہ, یہ جو عورت ہمیں جس کام کے لیے, جس بدکاری کے لیے ہمیں بلا رہی ہے, اس سے اچھا تو یہ قید و بند کی زندگی, یہ جیل کے اندھیرے, اس عورت کے مستی کرنے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں جیل کے اس اندھیرے میں رات گزاروں اور زندگی گزاروں.
اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، اس عورت کے مکر و فریب سے دور کیا۔ آج کوئی ہمیں عورت بلا لے فوراً سے ہم چلے جاتے ہیں، کوئی خواتین اگر اشارہ کر دے اس اشارے پر ہم جواب دے دیتے ہیں، لیکن ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہم اسلام کو یاد رکھیں۔ ہونا کیا، ایک صحابی رسول، ذرا دیکھ لیجئے معاملہ، ایک صحابی رسول، ان کی زندگی اچھی نہیں تھی، بہت بری زندگی تھی ان کی، پوری زندگی جو زمانے جاہلیت کی تھی بڑی خراب، بہت ہی بے خراب، غیروں عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ رات گزارنا ان کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی کام دیجئے۔ کہتے ہیں کیا کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے؟ کہے ڈاکے ڈالتا تھا۔ کہتے ہیں جاؤ میرے لیے بھی ڈاکے ڈالو۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صحیح کہتا ہوں، مکے کے اندر میرا ایک ساتھی قید ہے، جاؤ اس کو چھڑا کے لے آؤ۔ صحابی رسول جاتے ہیں مکے کے اندھیری رات میں، ایک عورت سے ان کا بھیڑن ہو گیا، متبھیڑ ہو گیا۔ اس عورت لمبے چوڑے قد کے صحابی، توانا جسم، خوبصورت چہرہ، لمبے لمبے قدم، اس عورت نے دور سے دیکھ کر پہچانی تو وہی میرا عاشق ہے، یہ وہی میرا معشوق ہے جو میرے سے رات گزارا کرتا تھا۔ گندے گندے کام، بلایا ادھر آؤ، چلو آج رات گزارتے ہیں۔ کہا مجھ سے دور رہنا۔ ان ہاتھوں نے اب رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا، ان آنکھوں نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لیا۔ اب یہ ہاتھ کسی غلط کام کے لیے بڑھ نہیں سکتے، یہ جب بڑھیں گے بھی تو اچھے کاموں کے لیے بڑھیں گے۔ رسول اللہ نے ایک مشن دیا، میں اس مشن پہ ہوں، اے عورت تم مجھ سے دور ہٹ جا۔ کون دیکھنے والا تھا؟ رات کی تنہائی تھی، دو نوجوان لڑکا اور لڑکی تنہا تھے، کیا ضرورت تھی؟ کون سے منع کرنے والا تھا؟ لیکن وہ جان گئے تھے کہ ایک ذات ہے، ربکم واحد، اکیلی ذات اللہ کی۔ جہاں کہیں بھی رہو، جو کام بھی کرو گے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ماں باپ سے چھپ کر کرو گے اللہ دیکھ رہا ہے، نوجوانی کے عالم میں کرو گے اللہ دیکھ رہا ہے، گھر کے اندر کرو گے، باہر کرو گے، چوراہے پر کرو گے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان کو اس بات کا علم ہو گیا تھا ایک ذات ہے، ایک اللہ ہے، ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک پیدا کرنے والی ذات موجود ہے جو ہم پہ میرے اوپر نظر ڈالی ہوئی ہے، مجھ کو دیکھ رہی ہے۔ اور کل قیامت کے دن وہ نام اعمال ہمارے سامنے کھل جائے گا، وہ چیزیں جو بھی ہم نے اچھا ہو یا وہ سب ہمارے سامنے کھل جائے گا، اور جو کام جو گناہ چھپ کر کیا تھا اور خوشی خوشی گھوم رہے ہو، کوئی جاننے والا نہیں ہے اور توبہ بھی نہیں کیا اس پر، کل قیامت کا دن ہوگا اور وہ تمام چیزیں پوری دنیا کے لوگ تمہارا دیکھیں گے۔ اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، میں زیادہ وقت نہیں لیا، شاید کی لے بھی لیا، لیکن اب اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آج کی تقریر کا جو لب لباب ہے وہ 3 باتوں پر منحصر تھا کہ اگر کوئی انسان سے غلطی ہو جائے، اگر بیٹے سے ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے اور اس کام کو صحیح کرنے کا طریقہ ڈھونڈے۔ اگر باپ سے ہو جائے تو بیٹے کو چاہیے کہ اپنے باپ کے اوپر چڑھ نہ جائے، اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار چند نہ سمجھے کہ ہم تو بہت کچھ کرنے والے، میرے باپ کو آتا جاتا نہیں۔ باپ سے غلطی ہو جائے تو بیٹے کو بھی چاہیے کہ اگر باپ غلط ہیں تو اپنے باپ کو معاف کر دیں، اس چیز کو صحیح کرنے کی کوشش کرے۔ غیروں سے غلطی ہو جائے تو ہم انہیں معاف کر دیں، اور یہ معافی کی بات کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ سے محبت کرے۔ اگر چاہتے ہو اللہ محبت کرے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے۔ دوسری چیز بیان کی گئی کہ معاملات، برتاؤ ہم دوسروں کے ساتھ صحیح رکھیں، اپنے ہوں، غیر ہوں، پڑوسی ہوں، مسجد کے لوگ ہوں، باہر کے لوگ ہوں، کاروبار کے لوگ ہوں، ورکرز ہوں، جو بھی ہوں، ہم ان کے ساتھ سلوک اچھا کریں، برتاؤ اچھا کریں، انبن نہ ہو، کوئی طرح کا معاملات نہ ہو۔ تیسری چیز بیان کی گئی کہ اسلام کے اندر کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کوئی سید شیخ پٹھان کالا گورا اجمی عربی ہندوستانی بڑا امیر غریب کچھ نہیں۔ اسلام کے اندر کوئی چیز ہے اللہ کے ہاں، اگر ان تمام لوگوں میں سے اگر اللہ کسی سے محبت کرے گا تو اس سے کرے گا جس کا ایمان زیادہ ہو، جس کے تقوی زیادہ ہو۔ تقوی کی بنیاد پر آپ کی عزت کی جائے گی، رتبے کے بنیاد پر نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین نوجوانوں کو جنہوں نے محنت کیا ہے
ان کی محنت کو اللہ قبول فرمائے اور ان کی محنت کو اللہ جنت الفردوس میں جانے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ اور دوسری چیز یہ بیان کرنی تھی، خارجی بات ہے کہ مسجدوں کے اندر بہت سی جگہ لائبریریوں کا انتظام ہے، پڑھنے کے لیے ہے۔ اگر اس لائبریری کو بند کر کر غائب رہ لیا جائے اور کوئی لوگ اس کتابوں سے فائدہ نہ اٹھائے تو ایسی لائبریری کا کوئی فائدہ نہیں۔ بات کو سمجھیے گا، اگر کسی مسجد میں کتابوں کا ایک جمع ہے، کتاب رکھی گئی ہیں کہ لوگ پڑھیں اور لوگ پڑھنا بھی چاہتے ہیں، اس کا ایک سسٹم بنا دیجئے۔ کوئی کتاب لے جا رہا، اس کا نام لکھیے، آدھار نمبر لکھیے، فون نمبر لکھ لیے اور 3 دن کا ٹائم دیجئے کہ 3 دن کے بعد، لیکن اس الماری میں چابی بند کر دیا جائے اور چابی والے حضرات گم ہو جائیں، پتہ نہیں کہاں ہیں اور لوگ فائدہ نہ اٹھا پائیں، تو اس کتابوں کو بس ایک ہی معاملہ ہو جائے گا، ان کو دیمک کھائیں گے، انسان نہیں کھا پائے گا۔ تو انسان فائدہ اٹھائیں، اس کا ایک نظام بنائیے، ایک سسٹم بنائیے، یہ قرآن حدیث جو بھی ہو لوگ پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں سے راضی رہے اور جب آخری وقت ہو اللہ ہم تمام لوگوں سے خوش رہے اور راضی رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انہ هو السمیع العلیم، انہ تعالی جواب کریم ملک رؤوف الرحیم۔